السلام علیکم دوستوں آپ اس بات کو مانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی دھماکے ہوتے ہیں، بلاسٹ ہوتے ہیں، وہ سب تباہی لے کر آتے ہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ ایک دھماکہ ایسا بھی ہے جو زندگی لے کر آیا، جس سے زندگی وجود میں آئی؟ جی ہاں، آپ نے صحیح پہچانا، بگ بینگ۔ بگ بینگ ایک ایسا دھماکہ ہے جس سے زندگی وجود میں آئی۔ تو جب معاملہ اس طرح ہے کہ سارے ہی دھماکے تباہی لاتے ہیں، اور ایک دھماکہ ایسا ہے، عظیم دھماکہ، جو زندگی وجود میں لا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دھماکے کے پیچھے بھی کوئی سپیریئر مائنڈ ہے، ایک پاور ہے، جس نے پلاننگ کے تحت ایک پلان کیا اور اس دھماکے کو کیا، اس دھماکے کو وجود میں لایا، اور اس سے پھر دھیرے دھیرے سارے کام ہوتے چلے گئے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس کے آگے کی کیا تفصیلات ہیں۔ یعنی کہ بگ بینگ کو ماننے کے بعد بھی خدا کے وجود کا انکار لازم نہیں آتا۔ یعنی بہت سے لوگ جو ایتھیسٹ وغیرہ ہیں وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ بگ بینگ ہوا اور وہ اس سے دنیا کی شروعات ہو گئی، یعنی کسی خدا کی ضرورت نہیں ہے، وہ سارے کام اپنے آپ ہوتے چلے گئے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، بگ بینگ بھی اصل میں ایک پلاننگ کے تحت ہوا ہے۔ جیسے کہ مولانا وحید الدین خان صاحب نے اپنی ایک کتاب میں، کسی کتاب میں اس طرح کا سوال اٹھایا ہے۔ انہوں نے کچھ اس طرح سے لکھا ہے کہ مطلب یہ مانا جاتا نا کہ ایک گولا تھا پہلے، ساری چیزیں گولے کی شکل میں تھیں، میٹیریل، تو اس میں پھر ایک حرکت ہوئی۔ جب حرکت ہوئی اس کے بعد میں وہ دھماکہ ہوا۔ تو مولانا صاحب نے یہاں پہ سوال اٹھایا ہے کہ وہ حرکت کس نے کی؟ اپنے آپ ہو گئی جب کوئی تھا ہی نہیں، کوئی اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے ہی نہیں، کوئی گاڈ نہیں ہے، تو وہ حرکت ہوئی کیسے؟ یہ ایک سوال ہے۔ تو اس طرح کی اور بہت سی باتیں ہیں جو اسی طرف لے کے جاتی ہے کہ اصل میں یہ جو دھماکہ ہوا تھا یہ بھی ایک پلاننگ کے تحت تھا، ایک پاور نے کیا تھا، وہی خدا ہے۔ تو آسان لفظوں میں کہنے کا مقصد یہ کہ اگر بگ بینگ تھیوری کو مانا جائے، جیسے کہ آج سائنس اس کو مان چکی ہے، اگر اس کو ماننے کے باوجود بھی آپ خدا کا انکار نہیں کر سکتے اگر آپ ایماندار ہیں تو۔ باقی تو انکار کرنے کے لیے کوئی صرف زبان چلانی ہوتی ہے، کوئی بھی کر دیتا ہے۔ تو یہ کہنے کا مقصد تھا۔ تو اور بہت سے اسلامک اسکالرس جو ہیں قرآن مجید سے بھی اس چیز کو ثابت کرتے ہیں، جیسے کہ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 30 کو وہ اس چیز کے لیے پیش کرتے ہیں کہ یہاں بھی بگ بینگ کی طرف ہی اشارہ ہے، لیکن کچھ اس سے اختلاف بھی کرتے ہیں دوسرے اسکالرس۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہی تھا کہ بگ بینگ بھی اصل میں خدا کے وجود کو ہی ثابت کر رہا ہے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک اتنا ہی تھا، اور ہم مختصر ویڈیو بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ زیادہ وقت نہ لیں لوگوں کا، اور آسانی سے کم وقت میں لوگ ایک بات کو، ایک ہمارے میسج کو سن لیں۔ تو آپ کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ، اور ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، اس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔